بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑا مہربان عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اور اگر تم زور سے بات کہو یا آہستہ تو وہ پوشیدہ بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے بھی اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس میں کوئی رہنمائی پالوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى، پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ لہذا تمہیں وہ شخص اس سے روک نہ دے جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ انہوں نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے،
میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، تو انہوں نے اسے ڈال دیا تو وہ عصا اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ويسر لي أمري، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، واحلل عقدة من لساني، اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي، اور میرا ایک وزیر مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے، هارون أخي، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اشدد به أزري، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے، وأشركه في أمري، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے، كي نسبحك كثيرا، تاکہ یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں ونذكرك كثيرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، إنك كنت بنا بصيرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے الہام کیا تمہاری والدہ کی طرف جو کچھ اب تم پر وحی کیا جا رہا ہے، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تم ان موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے پر لا کر ڈال دے گا، پھر میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر ڈال دی تھی اپنی طرف سے محبت، اور تاکہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش کی جائے۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، جب تمہاری بہن اجنبی کی طرح چلتے چلتے آئی، پھر فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی
کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے؟ تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور اے موسیٰ، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ہمارے مقررہ وقت پر آ پہنچے۔ واصطنعتك لنفسي اور میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے نکل چکا ہے۔ فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى لہذا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکش ہو جائے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى اللہ نے فرمایا، تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اللہ نے فرمایا، لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، پھر کہو، بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى یقیناً ہماری طرف وہی فرمائی گئی ہے، بے شک عذاب اس کو ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا، تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے کئی اقسام کی مختلف نباتات۔ کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور یقیناً ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. لہذا یقیناً ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے پھر تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم. مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے اور یہ کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنی چالیں جمع کی پھر مقابلے کے لیے آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس ہے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وہ کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. لہٰذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو پھر صفے باندھ کر آؤ اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو بے شک تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے
بے شک جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون بولا تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور تم ضرور جان لوگے ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لہذا تو کر لے جو تو کرنے والا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس جادو کے گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے یقیناً نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی تمہارے دشمن سے، اور تم سے وعدہ فرمایا کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور غم کی حالت میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہم پر لاد دیے گئے تھے قوم کے زیورات کے بوجھ، تو ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو ڈالا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا. ایک جسم تھا جس کی گائے کی سی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، وہ موسیٰ تو بھول گئے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. تو کیا وہ نہیں دیکھتے، نہ وہ ان کو کسی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی فائدے کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو،
حالانکہ بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ کہنے لگے ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ولوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ ألا تتبعن أفعصيت أمري۔ جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی کرتے، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر، مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ قال فما خطبك يا سامری۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے پر ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے اس کام کو مجھے اچھا بتایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو چلا جا، لہٰذا تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور عذاب کا وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہم ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان قوموں کی خبریں جو گزر چکی ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن عطا فرمایا ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بوجھ اٹھانا قیامت کے دن ان کے لیے برا ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، کہ جس میں آپ نہ کہیں پستی دیکھیں گے اور نہ بلندی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کی خلاف ورزی نہ ہوگی، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کی بات پسند فرمائے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، اور سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم رہنے والے کے آگے، اور وہ یقیناً نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو نیک کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں ہم نے طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کی تاکہ وہ پرہیزگار بنے یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے قبل کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے
اور نہ برہنہ ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی جسے زوال نہ آئے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، پھر دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے لغزش کی تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، پس ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں پھر تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، تو کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہ ملی کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، سورج کے طلوع سے پہلے نماز فجر میں اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں، اور رات کے کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر زوال کے بعد ظہر کے وقت بھی، تاکہ آپ انعام سے راضی رہیں۔
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔